ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 پڑھی تھی اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آج انشاءاللہ وہ بقیہ حصہ آیت نمبر 264 کا اور اس کے ساتھ آیت نمبر 265 یہ دونوں آیات کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو سب سے پہلے جو بقیہ حصہ آیت نمبر 264 کا تھا اس پہ انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلی آیت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میںہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ اب ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے جو اپنے صدقات دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بعد میں خرچ کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ احسان جتاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ لا نافیہ ہے، یقدرون فعل ہے، علی شیء مرکب جاری ہے، مما من اور ما کا مرکب اور ما موصولہ ہے، یہ بھی مرکب جاری بنتا ہے۔ کسبو فعل ہے۔ یقدرون مادہ قاف دال را باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ قدرہ، مضارع یقدرو ضربہ یضربو قدرہ یقدرو۔ یقدرون یضربون کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ قدرت نہیں رکھتے۔ کسبہ مادہ کاف سین با باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ کسبہ، مضارع یکسبو ضربہ یضربو کسبہ یکسبو۔ کسبو ضربو کے وزن پہ ہے، ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واو عطفہ اللہ فاعل ہے، لا نافیہ، یہدی فعل ہے، القوم مفعول بہ ہے، قوم الکافرین مرکب اضافی ہے۔ یہدی مادہ ہا دال یا باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ ہادا، مضارع یہدی ضربہ یضربو ہادا یہدی۔ یہدی یضربو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 265 شروع ہوتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وبل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وبل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان آیات کا ترجمہ سنا۔ آیت نمبر 64 کا جو حصہ پڑھا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اس خرچ میں سے کوئی خیرات جو ہے یا خیر کا پہلو اپنے لیے نہیں پاتے، اور فرمایا اللہ جو ہے وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کافر لفظ آیا ہے کس کے لیے آیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن دکھاوا اور ریاکاری اور پھر لوگوں کو اس کے لیے اپنے احسان جتلانا، اور احسان کے ساتھ ساتھ پھر ان کو جب خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ان سے مشقتیں کروانا اور پھر لوگوں کو دکھانا، تو یہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر ہیں۔ اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں جب آیات آتی ہیں کافروں کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی۔ مسلمان جو ہے وہ تو کافر ہو نہیں سکتا۔ تو ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ کفر ہے، چاہے وہ مسلمان کرے اور چاہے وہ کافر کرے۔ کافر تو پکا کافر ہے، اعتقادی کافر ہے، لیکن مسلمان اپنے عمل سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 265 جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے پورے دل کے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ثبات و قرار، یعنی اپنے دل کو ایمان پر قائم رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے بتائی گئی کہ ایک اونچی زمین ہے، اس پہ جو ہے جب بارش ہوتی ہے زور کی تو وہ خوب پھل لاتی ہے۔ جو گہرائی والی زمین ہے اس میں جب زور کی بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو باقی زمین سے ذرا اوپر ہوتی ہے اس پر خوب بارش برسے تو جتنا پانی جذب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور باقی پانی بہہ کر گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں پورے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو پورا کا پورا اس کا اجر اور پھل ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ زیادہ خرچ نہ کریں، تھوڑا معمولی خرچ کر لیں، لیکن اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی پوری امید ہو، پورے دل کا یقین و ثبات ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایسی زمین پر اگر زور کی بارش نہ بھی برسے، یعنی اگر وہ بہت زیادہ خرچ نہ بھی کریں تو اس کے لیے ہلکی پھوار ہی کافی ہے، یعنی تھوڑا سا خرچ بھی کافی ہے جو اللہ کی راہ میں مقبول ہے اگر وہ صحیح نیت سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہمیں خود قرآن سے پڑھ کر ان چیزوں کا جو ہے علم رکھنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے نیک 5 وقت کے نمازی تہجد گزار بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری دانستہ طور پر بھی وہ کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک انسان کی فطرت بھی ہے کہ کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ کوئی اچھا عمل کرے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا کہ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اچھا کام کرے تو کوئی اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات اس کے بارے میں کہی۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، جب بھی تم کوئی اچھا عمل کرو
تمہارے دل میں یہ بات تو ضرور آئے گی کہ میرے اس عمل کو جو ہے سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ فطری عمل ہے، لیکن اس کو تم لوگوں کی طرف مت پلٹاؤ، اس کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ، اور یہ امید رکھو اور یہ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے اس عمل کا جو اجر ہے یا اس کی جو تعریف ہے، جو اس کو سراہنا ہے، اے اللہ وہ تیری طرف سے ہو، تو مجھے اپریشیٹ کرے۔ یہ فطری جو چیز ہے کہ مجھے اس کا اچھا اجر ملے، تو یہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کو دکھائیں مت۔ تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے۔ وہ لوگوں کو دکھانا ریاکاری ہو جائے گی، اور خالصتاً اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اس کا اچھا اجر دے گا، اللہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کر میرے لیے اجر بنائے گا، اور اللہ ہی میری تعریف کرے کہ میرے بندے نے بڑا اچھا کام کیا، تو یہ اللہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ، جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، واو عطفہ، مثل الذین مرکب اضافی ہے، الذین موصولہ جمع مذکر، ينفقون فعل ہے۔ ينفقون مادہ نون فا قاف باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، انفقا مضارع ينفقو، اسلمہ یسلم انفقا ينفقو، ينفقون مضارع جمع غائب مذکر، یسلمون کے وزن پہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے مال اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اموالہم، اموالا مفعول بہ ہے، اور ہم کے ساتھ مل کر اموالہم مرکب اضافی بنا۔ ابتغاء مفعول الاجلہ ہے، آگے ابتغاء مرداتی یہ پہلا مرکب اضافی، اور مردات اللہ دوسرا مرکب اضافی ہے۔ یہ دو مرکب اضافی ہیں، ابتغاء مرداتی اور مردات اللہ۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ۔ واو عطفہ، تثبیتاً معطوف ہے، مفعول الاجلہ، جس طرح ابتغاء ہے اسی طرح تثبیتاً۔ من انفسہم مرکب جاری، من انفس مرکب جاری، انفسہم مرکب اضافی۔ کمثلی، ایسے ہی ہے جیسے، کا حرف جارہ میں سے اور مثل کے ساتھ مل کر کمثلی مرکب جاری بنا۔ جنت بربوۃ اصابها وبل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وبل فطل، جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ جنتن بربواتن، ایک باغ سطح مرتفع پر۔ اس آیت کے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا ہے کمثلی، کمثلی میں کا مثلی مرکب جاری بنا، مثلی جنتی مرکب اضافی ہے، بربواتن بی کے ساتھ ہے، بی رفع جارہ ہے تو بربواتن مرکب جاری بنا۔ اصابہا وابل، پڑے اس پر زور کی بارش۔ اصابہا وابل، اصابہ فعل ہے، ہا ضمیر واحد غائب مؤنث، اور یہ جنتن کے لیے ہے، وابل فاعل ہے۔ فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دگنا پھل لائے۔ فا عطفہ ہے، آتت فعل مؤنث ہے، اکلا مفعول بہ ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے، ضعفین حال ہے، یعنی وہ پھل لائے اس حال میں، اس کا حال ایسا ہو جائے گا کہ اگر زور کی بارش پڑے تو ایسا حال ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھل لائے۔
آتت مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یاتی، ضربہ یضربو آتا یاتی۔ آتت مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے ہے۔ مذکر اور مؤنث، مذکر ہوا کے ساتھ آتا ہے، ہوا آتا، اور مؤنث ہیا ہوتی ہے تو آتت میں ہیا موجود ہے۔ مذکر کے لیے ہوگا ہوا آتا، مؤنث کے لیے ہیا آتت۔ وہ لائی، یعنی کون لائی؟ یہ ہیا جنتن کے لیے ہے، تو وہ جنت، اس کا جو باغ ہے وہ دگنا پھل لاتی ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی کافی ہو جائے۔ فا عطفہ ہے، ان شرطیہ ہے، لم جازمت المضارع ہے، یصب یہ فعل مجزوم ہے، ہا ضمیر ہے واحد غائب مؤنث کے لیے، وابل فاعل ہے، اور یہ حرف واقع جواب شرط بھی ہے، فطل خبر ہے۔ لم یصب مادہ صاد واو با، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، اصابہ مضارع یصیبو، اسلمہ یسلمو، اصابہ یصیبو۔ یصیبو مضارع واحد غائب مذکر کے لیے یسلمو کے وزن پہ، لیکن لم جازمت المضارع اس کے ساتھ آیا تو لم نے یصیبو کو یصب کیا اور مطلب بھی اس میں بدل گیا، وہ نہیں برسا، یعنی وابل زور کا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ واللہ اور اللہ، واو استنافیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بما مرکب جاری، تعملون فعل ہے۔ تعملون مادہ عین میم لام، باب سمیع ماضی کا پہلا صیغہ، عاملہ مضارع یعملو، سمیع یسمعو، عاملہ یعملو۔ تعملون تسمعون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب کرتے ہو۔ بصیر دیکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، اور یہ خبر ہے۔ اللہ مبتدا تھا، اس کے بعد یہ فعل آیا اور بعد میں یہ مبتدا کی خبر بصیر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 کا جو حصہ باقی تھا اور آیت نمبر 265 پڑھ لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔